اللہ کی تقسیم پر اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیری طلب بھی تیرے کرم کا صدقہ ہے، تیری طلب بھی تیرے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ اللہ کا کروڑ ہاں ایسا ہے کہ اللہ نے ہمیں دو عالم کے مالک و مختار، گلشن ہستی کے ولی، فصل بہار، راحت آدم و بنی آدم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہاں پر روزانہ ایک دین کی بات بتائی جاتی ہے۔ حسنین اسلامک آرگنائزیشن کے ذریعے روز مختلف الگ الگ عنوان پر گفتگو کی جاتی ہے تاکہ ہم اپنا مقصد حیات پا سکیں۔ یہ اللہ کا احسان عظیم ہے، کروڑ کروڑ ہاں ایسا ہے کہ اللہ نے ہمیں پھر ایک مرتبہ رمضان جیسا مہینہ عطا فرمایا۔ یہ اللہ کا ایسا احسان ہے جس پر آپ غور کریں گے تو اپنے تقدیر پر رشک کریں گے۔ یہ ہمارے لیے بخشش کا پروانہ، رحمت کا پروانہ، رب کی رضا کا پروانہ ہوتا ہے۔ یہ رمضان ہی ہے جو بندے کو اس کے حقیقت معبود خدا سے ملا دیتا ہے۔ یہ رمضان ہی ہے جو بندے کو اس کی حقیقت یاد دلاتا ہے۔ یہ رمضان ہی ہے جو بندے کو اس کا مقصد حیات یاد دلاتا ہے۔ رمضان کا روزہ ہی ہے جو بندے کو رب سے ایسا جوڑ دیتا ہے، کوئی اور عبادت سے ایسا بندہ نہیں جڑتا۔ تمام عبادتوں کو اٹھا کر دیکھ لے، وہ توجہات حاصل نہیں ہوتے رب کے جو روزے میں آپ کو حاصل ہوتے۔ آپ احسان کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں رمضان میں۔ روزہ آپ کو کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے یہ آپ کو ہی نہیں معلوم۔ ہم ہی بے خبر ہے روزے کی حقیقت سے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کے مقصد کو یاد دلاتے۔ ہم نے جن و انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا۔ یہ آپ کو یاد دلاتا ہے رمضان، آپ کو یاد دلاتا ہے میرے بندے ہمیں دیکھو، ہم کیسے تم پر توجہ رکھتے ہیں، یہ غور کرو۔ رمضان کے مہینے کو لے کر 11 مہینے تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، مگر جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے روزے کی کیفیت حاصل ہوتی ہے، ایمان اس قدر عروج پر پہنچ جاتا ہے، آپ کا دل، آپ کا ضمیر گواہی دینے لگتا ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ وضو کرو یا تنہائی میں ہو، لین دین کا معاملہ ہو، کاروبار کا معاملہ ہو، غریب کو دینے کا معاملہ ہو، قرض لینے کا معاملہ ہو، اس قدر توجہ الی اللہ ہو جاتی ہے کہ آپ ایک رتی بھر کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ کیوں؟ رمضان کا مہینہ ہے، روزے کی حالت ہے۔ ارے ہمارے غیر مسلم بہن بھائی روزے کا احترام کرتے ہوئے نظر آتے، رمضان کا احترام کرتے۔ یہاں ہم کئی سال سے بیٹھتے، بچپن سے بیٹھتے، کئی ایسے لوگ ہیں جو رمضان کا احترام کرتے، تو جو یہاں ٹفن لا لیتے کبھی جاب کے واسطے، رمضان میں وہ تک نہیں لایا جاتا۔ بیٹھ کر بچوں کو بسکٹ نہیں دلائی جاتی، کیوں؟ رمضان میں مسلمان روزے دار ہوتے۔ تو رمضان کی حقیقت کو سمجھے، رمضان کے مقصد کو سمجھے۔
رمضان یہ آپ کو اپنے رب سے ملانے کے لیے آتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے رب سے مل جائیں۔ یہ آپ کو ٹوٹے ہوئے تعلقوں کو جوڑنے آتا ہے اپنے رب سے، اپنے تعلقات جوڑ لے رب سے۔ رب کی یہ مہینے میں نوازشوں کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، جو مانگا جاتا ہے عطا کر دیا جاتا ہے۔ ارے یہ کیا کم ہے، جب بندہ مومن سوتا ہے تو اس کا سونا بھی عبادت کر دیا جاتا ہے، جب بندہ مومن خاموش ہو جاتا ہے تو اس کا خاموش ہونا تسبیح کر دیا جاتا ہے۔ تو سوچے کتنا فضل ہوتا ہوگا یہ مہینے میں رمضان۔ تو یہ رمضان ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، ہم اپنے جینے کا سلیقہ بنائیں اس رمضان میں ایسا اس رمضان کو گزارے کہ زندگی کے تمام رمضان آئے جائیں کوئی پرواہ نہ ہو۔ کیوں؟ سال کے 11 مہینے ہم رمضان کے طرح گزارے۔ جو کیفیت رمضان میں ہوتی ہے اسے ہم ایسے حاصل کریں گے رب سے کہ 11 مہینے یہ کیفیت ہمارے پاس رہے۔ تو وہ مہینہ آپ کے پاس آ چکا ہے، آپ اس کی قدر کریں، اس کا احترام کریں، بے حرمتی نہ کریں اس مہینے کی، روزے کا مذاق نہ بنائے، روزے کو ہلکا نہ جانے۔ ہمارے بہن اور ہمارے بھائیاں رمضان کے روزے کو ہلکا جاننے لگ گئے، اتنا ہلکا جاننے لگ گئے کہ یہ برقع پہنتی ہوئی عورتیں، سر پہ ٹوپی پہنتے ہوئے مرد بازار میں دوپہر کے وقت کھاتے ہوئے نظر آتے۔ اللہ رحم کرے ان لوگوں پر جو رمضان کی قدر نہیں کرتا، جو رمضان کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ نہیں بناتا۔ اللہ نے اس پر لعنت کی ہے، جبریل نے بدعا کی ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے آمین کہا۔ اگر یہ اسلامی حکومت ہوتی اور یہ بے حرمتی ہوتی تو اسلامی حکومت میں یہ قانون ہے، اگر اچھا تندرست ہے، شرعی حضور سے روزہ نہیں چھوڑنا ہے، پھر روزہ چھوڑا ہے تو اس کا سر تن سے جدا کر دیا جاتا ہے، اس کا سر تن سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ اتنی زیادہ سخت سزا ہے اسلام میں جان بوجھ کر روزہ چھوڑنے والے، اور آج ہم روزے کو ہلکا جاننے لگے۔ رمضان کا احترام کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری زندگیوں میں عزتیں لکھ دے گا۔ آپ روزے کا حق ادا کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کے ساتھ سرفراز فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ روزہ کیا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ شفا ہے، روزہ شفا ہے۔ اس نے فرمایا کب فرمایا؟ 1500 سال پہلے مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا روزہ شفا ہے۔ آج سائنس ترقی کر کے بول رہی ہے کہ روزے سے انسان کا جسم ڈیٹاکس ہوتا ہے، اس کا جسم صاف ہوتا ہے، اس کے جسم کے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ روزے میں جب انسان بھوکا رہتا ہے تو بھوک کی وجہ سے اس کے جو جسم کے بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ بیڈ بیکٹیریا کو کھانا شروع کر دیتے۔ آپ کا یہ پیاسا رہنا، آپ کا بھوکا رہنا، یہ صرف آپ کے لیے اللہ کا فضل ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، آپ کے بھوکے رہنے سے، پیاسے رہنے سے اللہ کے خزانوں میں زیادتی نہیں ہو رہی۔ یہ سوچ لینا کہ کیوں بھوکا رہوں، کیوں پیاسا رہوں، کیوں ہم پر ظلم تم پر نہیں، تم پر رحم کیا گیا روزہ رکھ کر۔ سال بھر بے تکا کھانے کھا کر، اپنے جسم کے ساتھ لاپرواہی کر کر، اور آج کا مسلمان تو ایسے لگتا ہے جینے کے لیے نہیں کھا رہا ہے، کھانے کے لیے جی رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کیسے ریلز، کیسے ہوٹلز بن رہے ہیں کھانے کے۔ پہلے کھانے کے لیے جیا نہیں کرتے تھے، جینے کے لیے کھایا کرتے۔ آج کے دور میں تو احسان ہے رب کا رمضان، روزے فضل ہے بندوں پر۔ کتنے بیماریوں کا سامنا نہیں، ہمارے باپ دادا جو بیماریوں کو نہیں سنے، ہم وہ نام سن رہے کانوں سے۔ ہر دن نئی بیماری کا ایجاد ہو رہا ہے، کوئی نہ کوئی نئی بیماری روز آنا آ رہی ہے۔ کیوں؟
کیونکہ ہم نے اپنے کھانے پر کنٹرول نہیں کیا۔ یہی صاف صفائی کے لیے رمضان آتا ہے۔ یہ رمضان یہ آپ پر بڑا احسان ہے رب کا، روحانی طور پر بھی اس مقام پر پہنچا دیتا ہے جہاں کوئی عبادت نہیں پہنچا سکتی۔ آپ نماز میں ٹھہرو گے، آپ کا مکمل توجہ نہیں ہوگی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ارے ہمارے نمازوں کا یہ حال ہو گیا ہے، رکعت باندھتے، تکبیر تحریمہ کر کے ہاتھ باندھتے، بھولی چیزیں یاد آ جاتی، بھولی چیزیں یاد آ جاتی ہے۔ زکوٰۃ ہم ادا کرتے ہیں تو ریاکاری ہمارے زکوٰۃوں میں بھر بھر کے ریاکاری۔ زکوٰۃ اس کو دی جاتی ہے جو ہمارے مطلب میں کام آ سکے۔ حج کو اس لیے جایا جا رہا ہے کہ ہمارے نام کے پیچھے حاجی آ جائیں۔ قربانی دی جا رہی ہے تو ہم خود دیکھتے ہیں کیسی نمائش جانور کی جاتی، مگر روزے میں کبھی دیکھا آپ نے ریاکاری نظر آتی ہے کہیں سے؟ نہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہوتا ہے روزے دار، نہ وہ پتہ چلتا ہے روزے دار۔ نماز کو جائیں گے تو مسجد کے رد جاتے ہوئے نظر آئیں گے، زکوٰۃ ادا کریں تو مال دیتے ہوئے نظر آئیں گے، حج کو جائیں گے تو حج کے رخصت کے وقت دیکھتے ہوئے نظر آئیں گے، ارکان ادا کرتے ہوئے نظر آئیں، قربانی دیتے ہوئے جانور نظر آئے گا، مگر روزہ؟ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ بندے اور رب کے بیچ کا معاملہ ہے۔ روزہ، حضور نے فرمایا بندہ رب کے لیے روزہ رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جزا میں وہ خود اس کا ہو جاتا ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، اس کے روزوں کو ہلکا نہ جانے۔ سر کا درد لے کر روزہ چھوڑ دینا، پیٹ کے درد کو لے کر روزہ چھوڑ دینا، کاروبار کا نام لے کر روزہ چھوڑ دینا، مشقتیں اٹھانے کے نام پر روزہ چھوڑ دینا، اپنی تجارت کے لیے روزہ چھوڑ دینا، یہ بہانے ہیں۔ یہ بہانے ہم نے 60 سال کی عمر میں رکشہ چلاتے ہوئے لوگوں کو دن بھر دھوپ میں رکشہ چلانا، لوڈ کھینچتے ہوئے روزہ رہتے ہوئے ہم نے دیکھا۔ آپ کو تو چھت کے نیچے بیٹھ کر روزہ چھوڑنا آسان لگ رہا ہے۔ یہ بات یاد رکھے، آج کا دن اگر آپ نے روزہ نہیں رکھا، ایک روزہ جان بوجھ کر آپ چھوڑ دیے، آپ کے اتنا خسارے میں کوئی شخص نہیں۔ اتنا بڑا خسارہ ہوا ہے آپ کا، اتنا بڑا خسارہ ایک روزہ چھوڑنے پر، ساری زندگی روزے رہ کر یہ روزے کا ثواب نہیں پا سکتے۔ اب سوچے روزے کی کیا اہمیت ہوگی۔ رمضان کے روزے کو اللہ نے فرض کیا تو مصطفیٰ نے فرمایا کوئی جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑ دے، ساری زندگی روزے رہے تب بھی رمضان کے ایک روزے کا ثواب نہیں پا سکتے۔ اور یہ روزوں کو ہم یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہماری عورتیں شاپنگ کے نام پہ چھوڑ دیتی ہے، ہمارے مرد حضرات کاروبار کے نام پہ چھوڑ دیتے۔ بھائی جو روزہ ہوتا ہے یہ بات یاد رکھے، اسی پر فرض ہوتا ہے جو اس کے لائق ہوتا ہے۔ آپ نے اسلام کو نہیں پڑھا، آپ نے اللہ کی کتاب قرآن کو نہیں پڑھا، اللہ نے کیا واضح فرمایا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ تمہارا رب تم پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو تم نہیں اٹھا سکتے۔ ہرگز ہرگز تمہارا رب تم پر ظلم نہیں کرتا۔ ارے تمہارا رب تم پہ 70 ماہ سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ کچھ تو وجہ رہی ہوگی جو ہمیں بھوکا رکھا گیا ہے، کچھ تو وجہ ہوگی جو ہمیں پیاسا رکھا گیا ہے، کچھ تو وجہ ہوگی جو ہمیں اپنے بیویوں سے دور رکھا گیا ہے، کچھ تو وجہ ہوگی جو ہمیں اپنے شوہروں سے دور رکھا گیا ہے۔ ارے ایک ماں جو قادر ہے کھلانے پر، ارے وہ ماں اپنا خون بیچ کر تمہیں نوالا بنا کر کھلا دیتی ہے۔ اگر کھانے کے لیے کچھ نہ ہو تو اپنا جسم کا خون بیچ کر ماں کھلا دیتی ہے تمہیں۔ ارے 2 سال خون کو دودھ کی شکل میں تمہیں پلاتی ہے۔ ارے وہ صرف جنم دی تو اتنی ممتا ہے، جس نے پیدا کیا تو اس کا عالم کیا ہوگا، اس کا عالم کیا ہوگا۔ تو سوچے کبھی بیٹھ کر کیا حکمت ہوگی روزے، تو آپ کو پتا چلے گا یہ اللہ کا احسان ہے، ہمارے جسموں پر بھی ہمارے روحوں پر بھی اللہ کا احسان ہے یہ رمضان کا مہینہ۔
اس کی قدر کر لے. قدر کر لو گے تو قدر والوں میں لکھے جاؤ، نہ قدری کرو گے ذلت والوں میں لکھے جاؤ. قدر کر لو گے اللہ وہ عروج عطا کرے گا جس کی کوئی حد ہے نہ کوئی انتہا. اولیاء اکرام اس مہینے کا 11 مہینے انتظار کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ صوفیہ ان کے کتابوں میں ملتا ہے کہ وہ 11 مہینے جو دعائیں ہوتی تھی لکھ کر رکھ لیا کرتے تھے. 11 مہینے دعاؤں کو لکھ کر رکھا کرتے تھے. پوچھا جاتا یہ دعائیں کیوں لکھ کر رکھے جا رہے؟ رمضان آئے گا تو اس میں دعائیں مانگیں. ایسے قبولیت کا مہینہ ہے یہ رمضان. اپنے آپ کو پستی سے نکال کر بلندی تک پہنچانے کا مہینہ ہے رمضان. اللہ سے دوری سے ہٹا کر اللہ کے قریب ہونے کا مہینہ ہے رمضان. ہر ساتھ آپ کے اوپر اللہ کی رحمت ہوتی، ہر سیکنڈ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے آغوش رحمت میں لیے ہوا ہوتا. تو یہ رمضان کی قدر کرے. ایک روزہ نہ ہمارا چھوٹے نہ ہماری اولاد کا چھوٹے، اور روزہ بھی ایسا ہو اس کا حق ادا ہو. ایسا نہ ہو کہ جیسے آج مسلمان رہ رہا ہے، سحری کر کر سوتا ہے، افطار کے ٹائم اٹھ جاتا. حضور نے واضح ارشاد فرمایا جو روزے دار ہے روزے کا حق نہ کرے، اللہ کے نزدیک وہ بھوکے پیاسے سے زیادہ کچھ نہیں. وہ صرف بھوکا پیاسا ہے، اس کا کوئی روزہ نہیں. مقصد یہ نہیں تھا آپ کو سحری کرا دینا، افطار کرا دینا. مقصد اس کی قربت کو پانا، اس کے قرب کے قریب ہو جانا، اسے اپنا بنا لینا مقصد تھا روزہ. اور ہم روزے کو یوں ہی ضائع کر دی. آپ دیکھیں گے آج سے 5-6 دن گزر جائیں گے، ہمارے پاس کھانے کے ٹرینڈ شروع ہو جاتے ہیں. رات بھر روڈوں پر کھانے کے لیے پھرا کرتے ہیں لوگ، اور صبح فجر کے بعد جو سو جاتے ہیں تو والدہ اٹھاتے، اٹھو بیٹے افطار کا ٹائم ہے، 2 منٹ باقی. نہ خود ایسے ماں باپ بنے، نہ خود ایسی اولاد بنے جو صرف بھوکے پیاسے رہے. یہ بات یاد رکھے، روزہ وہی بہتر ہے جو روزے کا احساس ہو. مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ مجھے پسند ہے دھوپ کالے کے روزے رکھنا. پوچھا گیا یہ کیا بات ہے؟ دھوپ کالے میں تو بندہ روزے کی حالت میں نڈھال ہو جاتا ہے، ایک پیاس کی کیفیت ہو جاتی ہے، ہونٹ سوکھ جاتے ہیں، زبان کاڑی ہو جاتی ہے، سینہ پورا چھنی ہو جاتا ہے پیاس کے لیے. آپ فرماتے یہی چیز ہے جو تمہیں رب سے جوڑ دیتی، تمہیں بھوکا رہنے پر کوئی چیز احساس دلاتی ہے میرے پاس کھانے کے لیے سب کچھ ہے، میرے پاس پینے کے لیے سب کچھ ہے، پھر بھوکا کیوں ہوں، پھر روزہ کیوں رکھا؟ تب پتا چلے گا یہ رب کو پسند ہے. تو بھوک کا احساس بھی ہو، ایسا اتنا نہ کھا لے سحری میں کہ آپ فجر کی نماز میں رکوع میں جھکے تو ڈر ہو جائیں کہیں منہ سے باہر نہ آ جائے. تو احتیاط کرے، اور بہترین کھانا وہی ہے جو بھوک لگے وقت کھائیں اور پیٹ بھر کر نہ کھائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.